अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और उसका जो एजेंडा रहा हमेशा से और फोकस्ड रहा, वो दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी उसका फोकस रहा। इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंडेमिक जैसे मामलात को ज़ेर बहस लाया गया। लेकिन 2022 जब पाकिस्तान में एक फ्लैश फ्लड और एक क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात और मनफी असरात का सामना हुआ, तो उसके बाद दुनिया भर को इस चीज़ का इदराक हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने एजेंडे में क्लाइमेट चेंज को भी शामिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ की सूरत हाल देख के उन्होंने कहा कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन पाकिस्तान को ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान इसकी रिहेबिलिटेशन और ख़ास तौर पर इसकी जो माहौलियाती अदम तवाज़ुन की वजह से जो बिगाड़ पैदा हुआ है पाकिस्तान में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसी हवाले से पाकिस्तान ने क्लाइमेट जस्टिस की बात पहली मरतबा की और उसको भी आलमी पजीराई हासिल हुई। और उसके बाद लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड के क़याम पर जो ज़ोर दिया गया COP27 में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई हमने देखी। और अब दुनिया भर के ताकतवर ममालिक से लेकर मारूफ कंपनियां और इसके अलावा NGOs के नुमाइंदे COP28 में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वफाकी काबीना की क़यादत करते हुए आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे और बात करेंगे इस जो क्लाइमेट के हवाले से जो डैमेजेस फ़ंड का क़याम अमल में आया है और अब तक जो प्लेजेस हुए हैं वो $57 मिलियन तक हुए हैं। यानी उसमें अब तक लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मुख्तलिफ ममालिक ने कंट्रीब्यूट किया है। इस पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, 1992 में जब पूरी दुनिया को इसका इदराक हुआ तो 1992 में ब्राज़ील के एक शहर में पहला अर्थ समिट हुआ और उस पहले अर्थ समिट में ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो G20 ममालिक हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कार्बन इमिशन में वाज़ेह कमी लाएंगे। आज 30 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और अब तक इसमें वो कमी जो टारगेट रखे गए थे वो अचीव नहीं किए गए। और अब कंपनसेशन की बात हो रही है और अब इस डैमेजेस, लॉस एंड डैमेजेस की बात हो रही है। इस फंड की तारीफ़ भी की है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस COP27 के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इस फंड के क़याम को सराहा है। इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, अब इस में 192 ममालिक इस समिट में शिरकत कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और ये बहुत अहम है। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती अदम तवाज़ुन का शिकार हुए हैं। और जो हालिया फ्लैश फ्लड जिसका आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ और सिंध भर में पानी ठहरा रहा, इसी हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का जो अगराज़ व मकासद हैं उसमें एक एम ये भी रखा गया जो सबसे अहम है, एडाप्टेशन प्लान। क्योंकि अब क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसी जिस मुल्क की भी नहीं होगी वहाँ पर IMF जो है उसकी कंडीशनैलिटीज़ भी सामने आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना होगा। इसके साथ हमारे बहुत सारे शोबे जुड़े हैं, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्होंने भी जन्म लिया है। इस पर काबू पाने के लिए दुनिया कितनी सेंसिटाइज हुई है, दुनिया ने इसका कितना इदराक किया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ को लेकर किन किन फोरम्स पर जा सकता है, जाएगा। और इसके वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अब पूरी दुनिया इस कंपलसेशन की तरफ और इस लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने जा रही है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कयानी, हमारे माहौलियात हैं एंड फूड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फ़ारूक फैसल खान साहब सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार हैं, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड का क़याम अमल में आया है। 57 करोड़ डॉलर जो हैं वो उसमें जो है कंट्रीब्यूट भी ममालिक कर चुके हैं। एडाप्टेशन प्लान जो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें कंपलसेशन होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। अब वो जो G20 ममालिक जो उसके कसूरवार ठहराए गए थे, आपको लगता है कि हम क्लाइमेट जस्टिस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस जो लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड है इसको आलमी पजीराई हासिल हो रही है? थैंक यू सर। बेसिकली पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज़ में शामिल है जिसका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट के हवाले से ओनली 0.6% है। 0.6%। ऑलमोस्ट 37 नंबर पे हैं कंट्रीब्यूशन के हवाले से, लेकिन विक्टिमाइजेशन के हवाले से वी आर ऑन द 6th पोजीशन, मोस्ट विक्टिमाइज्ड पोजीशन। तो पाकिस्तान की जो हमारी विक्टिमाइजेशन है वो 3 बड़े एरियाज़ के अंदर है। फर्स्ट हमारा फूड सिक्योरिटी जो हमारा बेस करता है एग्रीकल्चर और ग्लोबल इशू है, ये भी जी ग्लोबल इशू है। और हमारी जो 240 मिलियन पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, स्टंटेड है, माल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं, ये सारी जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो रिलेट टू द
کلائمیٹ چینج، چونکہ جو ہمارا پروڈکشن سسٹم ہے 2022 کے جو فلڈ آیا اس کے نتیجے میں ہمارا تقریباً 1/3 آف دا کنٹری ٹوٹل جو اس کا پروڈکشن سسٹم وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو گیا، انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا۔ دوسرا جو ہمارا اسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ واٹر کے حوالے سے ہے، وی آر فیسنگ دا واٹر ایشوز ان دا نیکسٹ، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیفینیٹلی ہمارا جو پروڈکشن سسٹم ہے فوڈ کا اور یہ آن ایٹ رسک ہے۔ تیسرا ہمارے ایئر پولیوشن کا جو پاکستان کا پرابلم ہے، تو ان ایریاز کے اوپر پاکستان نے کے جو اس وقت کلائمیٹ کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے، ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے اور اس میں کو چیئر پلاننگ کمیشن آف پاکستان بھی ہے، انہوں نے نیشنل اڈاپشن پلان ڈیولپ کیا ہے اور تیار کیا، پرائم منسٹر نے اس کو کیبنٹ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے، اور وہ ابھی ہم اس کو جس ون آف دا سکسیس جو کہ پاکستان ان کنٹریز میں ہے جس نے اپنا ایک سمارٹ موو لی ہے اور ون آف دا ٹارگیٹس اس کو ہم نے اچیو کیا ہے۔ اب ہم ڈیفینیٹلی گلوبل فورم کے اوپر اپنا مقدمہ لڑیں گے اس بیسس کے اوپر کہ ہم نے ہمارا کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے، لیکن وی آر وکٹمائزڈ، اور اس کے لیے ہمارا جو ہمارا آفیشیل جو ڈاکومنٹ ہے نیشنل اڈاپشن پلان وہ تیار ہے، اینڈ وی آر ویٹنگ کہ گلوبل کمیونٹی ہمارے ایشوز کو سمجھتے ہوئے، جس میں ہماری جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے جو کہ ہم نے اپنے جس کے اوپر واضح ایویڈنس موجود ہیں، جو کہ UN کی ایجنسیز 4 بڑی ایجنسیز نے جس کا اسسمنٹ کی ہے، اور آلموسٹ 30 بلین کا جو لاسز ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، اس میں موسٹلی ہمارے ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور پھر ہمارا فوڈ کا انفراسٹرکچر سارا ہے وہ موجود ہے اس کے حوالے سے۔ دوسرا جو ہماری گلوبل کمٹمنٹ ہے 30% ہماری GHG کی ایمیشنز کو ریڈیوس کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے اس پورے پروڈکشن سسٹم کو جو ہمارا فوڈ سسٹم ہے اس کو ہم نے نیکسٹ کلائمیٹ سمارٹ بیسس کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے۔ دیٹ آلسو وی نیڈ ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل اسسٹنس۔ لیکن اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو 2030 تک یہ کہا گیا ہے کہ 2030 تک سینکڑوں ملین ڈالرز کی پاکستان کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی ہے جس کا IMF نے بھی ذکر کیا ہے، پھر اڈاپٹیشن جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انفراسٹرکچر کو اثر نو تعمیر کرنا تاکہ اس فلیش فلڈ اور اس بھیانک صورتحال سے بچا جا سکے، تو یہ تو بڑا ٹارگٹ ہے۔ اچھا، بیسیکلی اس میں 2-3 بڑے میئرز ہیں۔ ایک تو ہمارا واٹر کنزرویشن کا کمپوننٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے ہیں، اور دیٹ وی نیڈ گلوبل کمیونٹی کہ وہ اس میں اسسٹ کرے پاکستان کو کہ وی بیکم دا واٹر کنزرویشن۔ سیکنڈ، ہم نے جو ہمارے فوڈ کے ویلیو چینز ہیں، پرٹیکولرلی ہماری جو مین اسٹیپل کراپس ہیں، اسی طرح ہمارا ہارٹیکلچر سیگمنٹ ہے، لائف اسٹاک میں ہمارا ڈیری اور پولٹری سیگمنٹ ہے جو کہ فوڈ سیکورٹی کے اندر بین کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور GDP کے اندر بھی آلموسٹ 15% سے زائد ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس سسٹم کو ہم نے کلائمیٹ ریزیلنٹ بیسس کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے، سو دیٹ وی بیکم کلائمیٹ سمارٹ، اپنی فوڈ سیکورٹی کو ان لائن کریں اپنی انوائرمنٹل رسپانسبلٹیز کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ہم ڈیفینیٹلی گراس روٹ لیول تک سے لے کر ہماری جو کارپوریٹ سیگمنٹ تک جو ہمارے پورے ویلیو چینز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی ری الائن ود دا کلائمیٹ ریزیلنٹ بیسس۔ اور تیسرا جو ہماری اس وقت ٹرانسپورٹیشن سیگمنٹ ہے، انڈسٹریل سیگمنٹ ہے، اس کو بھی ہم نے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی کلائمیٹ سمارٹ میئرز لینے ہیں، پارٹیکولرلی جو ہماری ٹرانسپورٹ سیگمنٹ ہے اس کو اگر ہم کوئی الیکٹرک وہیکلز کی طرف یا اس طرح کے میئرز، اور یہ پوری دنیا اس طرح بڑھ رہی ہے، پوری دنیا بڑھ رہی ہے۔ انڈیا نے اس کے اوپر ریسنٹلی اپنا کلائمیٹ اڈاپشن پلان جو ڈیولپ کیا ہے، انہوں نے اپنے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہم اپنے ٹرانسپورٹ سیگمنٹ کو بھی ہم، اور اسی طرح ہمارے انڈسٹریل سیگمنٹ کو اور ایگریکلچر کو، یہ 3 جو ہمارے ایشوز ہیں یہی ڈیفینیٹلی ہمارے اس پورے ریجن کی دیگر کنٹریز کے بھی یہ ایشوز ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت ہم نے تھرو ٹیکنیکل اسسٹنس آف دا گلوبل کمیونٹی ایز فار ایز دا فائنینشیل سپورٹ، تو ہم نے اب اس کو میئرز لینے۔ تو پاکستان جب ہم اپنی ان بیسک ان میئرز کے اوپر موو فارورڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی اس کمٹمنٹ کو بھی آن کر پائیں گے، اور جو اس وقت ہمارے تھرو وکٹمائزیشن ہم جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان دا فیوچر وی میں ناٹ ریپلیکیٹ دیس۔ ٹھیک ہے فاروق فیصل صاحب، یہ تو ایک تو جو ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی انہوں نے کہ جو ہماری پالیسی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو مختلف طریقوں سے پاکستان جو ہے اس تباہی سے دوچار ہوا۔ خشک سالی نے 2003-2002 کے عشرے میں جو پاکستان کی جو صورتحال بنی ہم نے پوری دنیا نے دیکھی، ماحولیاتی عدم توازن جہاں پر بہت زیادہ بارشیں برساتا ہے، یعنی پہاڑوں سے پانی آتا ہے، پھر سندھ میں ہم نے دیکھا وہ پانی کھڑا رہا، اس کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، بارشیں کم ہوتی ہیں تو اسموک جیسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو اس میں جہاں ہماری مؤثر حکمت عملی گلوبل انیشیٹیوز ہیں اس کو تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی ریکگنیشن بھی ملی ہے، لیکن جو ہمارے اپنے ڈومیسٹک اور جو ہمارے انتظامی نقائص ہیں اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟
डॉक्टर साहब समझने की ज़रूरत है कि ये हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जब आप कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब है कि ये एक लोकल मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला है। इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुर्रा अर्ज़ है इसके ऊपर एक जो है एक छत बन गई है, और वो क्यों बनी है? दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत जो है वो क्यों पैदा हुआ है सारा? वो ज़ाहिर है कि ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और जिन लोगों ने रिसर्च किया वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल जो है इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब जी ये ग्लोबल वार्मिंग का मसला तो है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो आप कह रहे हैं ये हमने क्या किया है? हम हमेशा यही करते आए हैं, ये माजी में भी यही होता आया है कि कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, हम आलमी इमदाद की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली ये समझना होगा कि हमें इसमें आलमी इमदाद नहीं मिलेगी। क्यों? कि सिर्फ हम ही शिकार नहीं हैं। जिन मसाइल का हम शिकार हैं या पाकिस्तान शिकार हो रहा है, उन्हीं मसाइल का शिकार दीगर अक़वाम भी शिकार हो रही हैं। तो वो अपने यहाँ देखेंगी या हमें देखेंगी? अच्छा जी, इस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आपकी बारिशों के पैटर्न चेंज हो रहे हैं ना, आपके मौसम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जब आपके मौसम के पैटर्न चेंज होंगे, आपकी बारिशों के पैटर्न चेंज होंगे, ग्लेशियर मेल्टिंग इंतहाई खतरनाक सूरत हाल, तो सारे पैटर्न चेंज होंगे, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी जो है, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो क्रॉप्स के पैटर्न है वो भी तो चेंज होंगे। अब जो है, जब जो आप सैलाब की सूरत हाल कह रहे हैं वो तो आइडेंटिफाइड है कि पानी कहाँ से आता है, किधर जाता है, और हमें क्या करना है? हमें उसको चैनलाइज करना है उस पानी को। ये नहीं है कि उससे फ़ायदा उठाना है, आप उसे खोल देते हैं जिसकी वजह से सैलाब आता है, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है वो भी नुकसान उसे भी होता है और लाइफ स्टॉक को भी नुकसान होता है। तो पहले तो आप अपने वाटर चैनल्स के मामला जो हैं उसको ठीक करें, उसको कंट्रोल करें, वो तबाही न मचाए। दूसरा, जब मौसम में शिद्दत आती है तो हमें अपने कंस्ट्रक्शन पैटर्न को चेंज करना होगा। हमारे दुनिया भर में जो है जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं डेफिनेटली कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम जो है ज़मीनों के ऊपर उन्हें सोसाइटीज़ बना के उन पे कंक्रीट का जंगल बछाई जा रहे हैं। तो उससे भी ग्लोबल आपकी इसमें मौसम के हिद्दत में इजाफा इसमें होगा। एक चीज़ है, मैं फारूक फैसल साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जुज़वी उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह एक तो ये है कि जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली अभी पहले हमारे बटे हुआ करते थे, दूर दराज के इलाके थे, अब आबादी जो है वहाँ तक पहुँच गई है, तो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को उनको छत फराहम करना भी ज़रूरी है। लेकिन उस पॉलिसी की जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसी है उसके लिए आप तर्ज तामीर कैपेसिटी इश्यूज हमारे आ रहे हैं। तर्ज तामीर चेंज करें ना। हम सदियों से जो है वो एक रवायती तरीक़ेकार, दुनिया इससे नए चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ों से मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए हैं जो मौसम की शिद्दत को भी कंट्रोल करते हैं। तो भाई फिर कमिंग टू द अगेन कि हमें खुद करना है, दुनिया की तरफ नहीं देखना। दुनिया ने तो 1992 में देखा, इदराक किया और बात की। आज 31 साल बाद जो है हम कह रहे हैं कि $57 मिलियन 6% कम करना था कार्बन इमिशन को, कितना परसेंट बढ़ गया वो? अच्छा, टारगेट क्या था कि हम जो आलमी दर्जा हरारत है वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि 1.5 सेंटीग्रेड पे 5 सेंटीग्रेड पे हमने 2030 तक दुनिया ने लेके आना था। लेकिन अब दुनिया, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, दुनिया नाकाम हो चुकी है वो सारी चीज़ उसको कंट्रोल करने के लिए। और अब जो देखा जा रहा है कि अगले 50 साल के लिए अगर हम 2.5 सेंटीग्रेड पे अगर कुर्राए अर्ज़ का जो है औसत दर्जा हरारत ले आएँ तो उस पर हमें प्लानिंग करनी चाहिए। हम तो 1.5 पे भी नहीं कर सके, अब हमें 2.5 की जो करनी है कि और 25-30 साल बाद जो है आलमी दर्जा हरारत की औसत जो है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पर अक्सर फारूक फैसल खान साहब, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगा। पाकिस्तान की अगर आप तज़वीराती या महल वक़ू के हवाले से देखें, पाकिस्तान में 3 बड़े रेंज हैं, माउंटेन रेंज जिनको हम कहते हैं। हिंदू कुश है, कराक्रम है, इसी तरह हिमालयन है। इसमें ग्लेशियर मेल्टिंग इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। आज से 4-5 साल कबल आपको याद होगा कि जब ये चित्राल में ग्लेशियर मेल्टिंग का केस आया था और फ्लड आया था, वो पत्थरों का कहते हैं सैलाब आ गया था, यानी इस हद तक ग्लेशियर मेल्ट हुए थे। तो पाकिस्तान ने तो अपनी पॉलिसी, वो जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक इसमें आलमी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ये कैसे पॉसिबल है? हमारे क्या इतनी कैपेसिटी है? देखिए, आलमी कंट्रीब्यूशन हम बैठ के तारीफ़ तो कर देंगे, यार बड़ा अच्छा हुआ, $57 मिलियन का हो गया, $100 मिलियन का हो गया, या इतने का हो गया। 2009 में इसी कॉप ने जो है और इन्हीं ममालिक ने ये तजवीज़ दी थी कि हम 2020 तक जो है उसके ऑनवर्ड जो है $100 बिलियन एनुअली दिया करेंगे। किनको? इसको
اس پہ کور اپ کرنے کے لیے بھی اور غریب ممالک کو اپنے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں 2022 میں آگے یہ بات ہوتی ہے, مصر میں آگے بات ہوتی ہے, جب پاکستان میں سیلاب آیا اور اس وقت ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے, انہوں نے جا کے وہ سارا کیس حکومت پاکستان نے اور وزیر خارجہ تھے انہوں نے سارا پلیڈ کیا, اس وقت یہ پلیجز بھی ہوئے. بالکل. لیکن کیا ہوا؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ جی $30 بلین کا نقصان پاکستان کا ہوا. جب ہمیں پلیجز بھی ہوئے, جب ہم نے کلیم داخل کیے کہ تو ہمیں کہا گیا کہ ذرا کم کریں, ہم نے کوئی پلاننگ کمیشن نے پہلے $16 ارب کے کیے, پھر $10 ارب کے, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. تو اس چیز کو میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ دنیا ہمیں شاید نہ دے اس طریقے سے ہماری مدد کو. اچھا, ایک تو عالمی جو معیار ہے ترقی کا ڈاکٹر صاحب, جس طرح فاروق فیصل خان صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو معیار یہ ہے کہ جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے, جب تک انڈسٹریز آپ کی کام نہیں کریں گی, ترقی ممکن نہیں ہے. پھر فاسل فیول کے استعمال کے جو آپ بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ترقی میں ایک اہم فیکٹر جو ہے وہ گاڑیاں بھی ہیں جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں. اب آپ الیکٹرک وہیکلز کی طرف جب آپ آئیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم, کیونکہ جب بھی آپ ایک شفٹ لاتے ہیں نا, اب جیسے وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی کہ ہم اپنے کول کا جو پلانٹ ہے اس کو متبادل ذرائع پر جو ہے وہ ہم شفٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کسی قسم کی بھی شفٹنگ کے لیے جب ہم کسی پلانٹ کو شفٹ کرتے ہیں دوسرے کے لیے تو اس کے لیے تو ہمیں پیسہ درکار ہوتا ہے. تو ہماری اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے, ہم تو آلریڈی اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور کووڈ نے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان اور چند ممالک کو زیادہ کیا ہے. کیسے آگے بڑھیں گے؟ سر اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں, ہمیں اپنا بیہیویئر بھی چینج کرنا ہے. گلوبل کمیونٹی ہماری سپورٹ کرے گی جب ہم خود کوئی اپنے ریسورسز کو جتنا بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے کچھ پریکٹیکل ایکشن پلان کے اوپر پروگریس کریں. سے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے پروونسز کا جو ADP ہوتا ہے, اور جو گلوبل مختلف پروجیکٹس آتے ہیں, ون میجر جس کی طرف اس وقت IMF بھی پاکستان سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہ آپ آل سارٹ آف ڈیولپمنٹ پروگرام جو پبلک سیکٹر کر رہا ہے, کلائمیٹ چینج شوڈ بی دا میجر کراس کٹنگ ٹھیک ہے فار ایوری پروجیکٹ. سو اگر ہم اس ایک چیز کو ہم پبلک سیکٹر کے اوپر انشور کر دیں کہ ہمارا ہر ایک پروگرام وہ کسی بھی سیکٹر کے اندر ہے, اس میں کلائمیٹ چینج ول بی ون آف دا میجر کراس کٹنگ, اور اس میں جو بھی سافٹ ایکٹیویٹیز اور جتنی بھی انویسٹمنٹ پائپ اس کے اندر لائی جا سکتی ہے, تو یہ ہماری جو ایک کمٹمنٹ اور سیریسنیس ہے جس کی طرف گلوبل کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اپنے جو اپنے سسٹمز ہیں اس سسٹمز کے اندر کوئی کنکریٹ میجرز لیں اور اس میں ایک سیریسنیس ڈاکٹر صاحب, دکھائیں. انفارچونیٹ, سوری ٹو کٹ یو, انفارچونیٹ یہی تو مسئلہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک پر تو زیادہ زور ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کاربن ایمیشن میں کمی لائیں, آپ اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں, کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی لے کر آئیں, لیکن G20 کو تو اس کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے. تو اگر وہ انڈسٹریلائزیشن کر چکے ہیں, وہ ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑے ہو چکے ہیں, ہم تو ترقی پذیر ممالک ہیں, ہم تو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جانا چاہ رہے ہیں, تو انڈسٹریلائزیشن اگر رک جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارے G20 کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی وہ میجر ذمہ دار ہیں اس کلائمیٹ کے حوالے سے, لیکن ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر جو آج کا اصول ہے وہ ظاہر پاور کا اصول ہے, اسی بیس کے اوپر وہ ان کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق چل بھی رہے. بٹ وی کین ڈو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کیس کو ایک بڑے لاجیکل بیسس کے اوپر آگے لے جا سکتے ہیں, بٹ جو میجرز ہمارے ہاں اپنے سسٹم کے اندر لیے جا سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, جو کہ پالیسی فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے, ریگولیشن ہم نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں. ہمارا جو اس وقت PPP موڈ کے اندر پبلک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, پلس جو ہماری جتنا بھی گلوبل فنڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہے, وی ہیو ٹو ڈیولپ سم سسٹمز ان اوور کنٹری سو دیٹ ہم ایز پر اوور کیپیسٹی اور وٹ ایور دا پرائیویٹ انویسٹمنٹ از گوئنگ آن دیٹ شوڈ بی آن دا کلائمیٹ اسمارٹ بیسس اور انڈسٹریلائزیشن, ٹرانسپورٹ سیگمنٹ اور ایگریکلچر سیگمنٹ, آلدو از اے لانگ ٹرم پلان, اور یہ ہوگا بھی ایک لانگ ٹرم پروسیس کے ساتھ ہی. ہم دیکھیں کہ پچھلے پارٹیکولرلی 75 ایئرز میں تو ہو رہا ہے کہ پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر بھی ہم نارملی ایڈاک میجرز کے اوپر جا کر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی ہمیں آؤٹ کم مل جائے. یہ جو کلائمیٹ چینج چونکہ گلوبل فنامنا ہے اور ہمارا جو ایشوز ہیں وہ ایک ایڈاک بیسس پہ نہیں ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو فاروق فیصل خان صاحب کی بات ہے اس سے تو میرے خیال میں اتفاق کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں, جو ہمارے کنٹرول میں جو چیزیں, مثال کے طور پر بلڈنگ کوڈ کی وائلیشن ہوتی ہے آپ کے سامنے, ہمارے مختلف سیسمک زون ہیں, ارتھ کوئک زون جس کو ہم بولتے ہیں, وہاں پر جو انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے اس میں اسٹیل کا استعمال کتنا ہونا چاہیے, پھر جو بلڈنگ کوڈ اتھارٹیز ہیں اور جو ہمارے انتظامی جو مسائل ہیں,
آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے تو ان سب کو پیرلل لے کر چلنا ہے؟ تو ہم تو دنیا سے تو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کلائمیٹ جسٹس دیں، پہلے $1 ملین کی کمپنسیشن کی بات ہوئی، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، پھر ابھی یہ فنڈ کا قیام بھی عمل میں آتا ہے، لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ، اور یہ بھی پاکستان نے مقدمہ لڑا. تو ہم نے تو کچھ تو سٹارٹ لینا ہے نا سر. اب آپ دیکھیں جو یہ فلیش فلڈ آیا، جیسے کووڈ آیا، اس نے پوری دنیا کے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ اس کا پردہ فاش کر دیا. ساری دنیا نے دیکھا کہ یورپ میں کتنی اموات ہوئی، ان کے پاس وینٹیلیٹرز ہی نہیں تھے. ہمارا جب فلیش فلڈ آیا تو ہمیں پتہ چلا، ہم نے تو ندی نالوں کے درمیان میں جو بلڈنگز بنائی ہوئی تھی، یہی KPK میں بھی ہم نے دیکھا اور یہ بلوچستان میں بھی. سر یہی میں کہہ رہے ہیں کہ پارٹیکولرلی جو ہمارے میجر ایریاز ہیں جس میں ہماری ہاؤسنگ سسٹم ہے، ہمارا ٹرانسپورٹیشن ہے، ہمارا ایگریکلچر ہے، اس کے اندر دیکھیں آپ اپنا ایگریکلچر سیگمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا میجر ایشو اس وقت پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کا ہے. وی آر فار بیہائنڈ دا ورلڈ. جو ہماری گلوبل ایوریجز ہیں، یونٹ پروڈکٹیوٹی آف لینڈ ہے، یونٹ پروڈکٹیوٹی آف اینیملز ہیں، جو ہمارا فوڈ پروڈکشن سسٹم ہے وہ از ناٹ ایز پار آف دا گلوبل اسٹینڈرڈس. تو ہم نے اپنے اس پورے پروڈکشن سسٹم کے اندر ایفیشنسی لا کر اس کو ایٹ پار بنانا ہے. ڈیفینیٹلی وین وی ریڈیوس دا نمبر آف اوور اینیملز، ڈیفینیٹلی دیئر پروڈکٹیوٹی انہانس، تو جو میتھین ایمیشن ہے دیٹ ول ریڈیوس. سیم اسی طریقے سے جو ہمارا ایگریکلچر جو ہماری لینڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے، وی ہیو ویری لمیٹیڈ لینڈ اور کمپٹیشن ہمارے کراپس اور ہارٹیکلچر کے درمیان، تو اس کی پروڈکٹیوٹی کو جب ہم انہانس کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی ول ایبل ٹو بی ٹو اسٹیبلائز ان دا فوڈ سسٹم. اور پھر ہماری جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر حلال جو ایک پورا مارکیٹ ہے اس میں جو ہمارا شیئر ہے اس کو ہم انہانس کر سکتے ہیں، بڑھ سکتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بزنس ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق جو کہ حلال فوڈ کا ہے. اور ہم بیسیکلی چونکہ ایک ایگری کنٹری ہیں، وی ہیو دا فل پوٹینشیل. اچھا یہ ایگری کے لحاظ میں فاروق فیصل صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. بہت ویری شارٹ سر، یہ بتائیے گا کہ گرین ریولوشن کی ہم نے بات کی، پھر وائٹ ریولوشن جس میں لائف سٹاک وغیرہ یہ سب کچھ شامل ہے. اب تک ہم نے خود کتنا کیا کام کیا سر؟ سر انیشیٹیوز تو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس لے رہی ہیں. اس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ، سندھ اور جو ہماری سرحد بلوچستان. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ریسنٹلی ایک گرین ریولوشن 2 کے نام سے ایک ایگریکلچر کا پروگرام شروع کیا ہے، جس میں پارٹیکولرلی ہارٹیکلچر اور لائف سٹاک میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو فوکس کیا گیا ہے. اسی طریقے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم اس کو میجر ابھی ریسنٹلی پلاننگ کمیشن نے 5E فریم ورک بنایا ہے، جس کے اندر ہماری جو 5 بڑے پرائورٹی ایریاز ہیں جس میں ہم نے اگلے 5 ایئرز پلان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو کلائمیٹ چینج از ون آف دیز 5E. اس میں ایکسپورٹ بھی ہے، اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی ہے، انرجی بھی ہے، اور کلائمیٹ چینج از ون آف دا ایریا جس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو پرائورٹیز تو ہیں، آلدو کہ ہمارے پاس جو اس وقت جو ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں دیٹ از اے فائنینشلی ویری کرائسس کنڈیشن. ہوپ فلی کہ ہم جب اس کرائسس سے جب کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا، وی موو ٹوارڈ سم اسٹیبلٹی، تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک انٹینشن تو ہے کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو کلائمیٹ سمارٹ بیسس کے اوپر کریں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ ڈیفینیٹلی. اور چیلنجز، یو آر رائٹ، چیلنجز فاروق صاحب، یہ چیلنجز جو ہیں وہ بے شمار ہیں. انہوں نے جیسے کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دین اکنامک اسٹیبلٹی، پھر آپ کو انہی دوران ان بٹوین ہی اگر آپ کو کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہے تو پھر وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اڈاپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بیل آؤٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی بیس ہے فوسل فیول، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو جب آپ تیل نکالتے ہیں جو آپ کے گیس کا اخراج ہوتا ہے، فلیئرنگ جس کو بولتے ہیں جی، اور اس کو جلا دیا جاتا ہے، وہ جل اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ بن رہی ہے، گاڑیوں سے ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور تیسری جو ہے وہ گاڑیوں کا ہے، اور انڈسٹریز ہیں جو فیکٹریاں ہیں. اب جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پیسہ لگے گا، یا تو انرجی پوری دنیا میں تبدیل ہو، سولر پہ چلے جائیں، یا الٹرنیٹ جو ہیں وہ ہو. یورپ تو کر رہا ہے جی، اس پہ امریکہ بھی کام کر رہا ہے، یورپ بھی کر رہا ہے. ہمارے یہاں جو متاثرہ ممالک ہیں ہم پیسے سے تھوڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جب یورپ میں جب یہ ٹیکنالوجی ساری ایبسولوٹ ہوگی فوسل بیسڈ فیول کی، تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ یا افریقہ میں جائے گی یا ایشیا کے پسماندہ ممالک میں آئے گی. تو جب تک ہم بھی ان ساری چیزوں کے آئندہ کے لیے کہ ہم آئندہ جو بھی کوئی منصوبہ بنے اسے فوسل فیول پہ نہ رکھیں، ہم سولر پہ رکھیں، الٹرنیٹ جو طریقہ کار ہے ان کو اختیار کریں. اچھا سر، بدقسمتی ہے نا فاروق صاحب، بدقسمتی یہی ہے کہ ہم فرنس آئل پر ہماری جو پروڈکشن ہے ہم نے اس کو شفٹ نہیں کر پا رہے ہیں نا سر، کیپیسٹی نہیں ہے ہماری. دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے بڑی سیریس ہے. اب صرف عراق سے جو فلیئرنگ ہو رہی ہے،
اگر اس کو انرجی بنا کے تو 2 کروڑ گھر جو ہیں وہ یورپ کے جو ہے نا وہ بجلی سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس پروجیکٹ پہ لگنا ہے $100 بلین، جس پہ ریٹرن ہے $16 بلین اینولی. تو اس کے لیے کوئی نہیں دے رہی. اور امریکہ نے خود اپنی صنعتی اخراج جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ جی ہم نہیں دیں گے، اور اتنے بڑے فنڈ میں دے کے آ رہا ہے $1 کروڑ. تو بھائی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کو اپنے ہاں ادراک بھی ہو چکا ہے، وہ اپنے مسائل کا حل بھی کر رہے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کو منتقل بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا آپ جرمنی جو ہے 2030 کے بعد وہاں پہ ڈیزل پہ یا پیٹرول پہ کوئی گاڑی نہیں ہوگی، ساری اپنی الیکٹرانک پہ لے جائیں گے. اب وہاں سے جو گاڑی فارغ ہوگی وہ کدھر جائے گی؟ تو جب تک اس کا حتمی حل تو یہی ہے کہ ترقی پذیر ممالک، جی ہاں، اور وہ پھر زیادہ متاثر ہوں گے. جب ہم اپنی طرف آتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رین پیٹرن چینج ہوگا، کلٹیویشن پیٹرن چینج ہوگا، کراپس کا پیٹرن چینج ہوگا، ہم کوئی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی بجائے اگر مارچ کی بجائے گندم جو ہے وہ جون میں آنا شروع ہو جائے. انفارچونیٹ نہیں فاروق صاحب، آپ کی بات سے اتفاق میں اس لیے بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک پہلو کو ہم نے ضرور شامل کرنا ہے. اگر لیٹ سپوز پاکستان کلائمیٹ جسٹس کی بات نہ کرتا، لیٹ سپوز پاکستان اس لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ کی بات نہ کرتا، پاکستان اس مقدمے کو لے کر آگے نہ بڑھتا، تو میں اور آپ بیٹھ کر یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو دنیا کے لوگ رسپانسیبل ہیں ہم نے ان کو کیوں نہیں ادراک کروایا، ہم نے کیوں سینسٹائز دنیا کو نہیں کیا، ہم UN کیوں نہیں گئے، ہم نے اس کی کاپ میں کیوں بات نہیں کی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کردار وہ پاکستان نے ہی ادا کیا، اور پاکستان چونکہ اس کا متاثر ہوتا آ رہا تھا، اور پچھلے سال تو ہم نے دیکھ بھی لیا. اور جو گزشتہ حکومت تھی، اور اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ہی نے زیادہ یہ لاس اینڈ ڈیمیجز کی بات کی، اور دنیا نے ادراک بھی کیا. ایون اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آ کے وہ کہہ کے گئے کہ یہ جو پاکستان کو جو کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ، یہ اس کا سزاوار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار بھی یہ نہیں ہے، ذمہ دار پھر وہی بڑے کنٹری. اچھا، پھر ہم فوسل فیول کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب صرف کسی جگہ پہ تیل نکل آنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آپریٹ کون کر رہا ہے؟ اسے آئل کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. پتہ نہیں نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن سارے ریسرچ میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. شیل ہے، برٹش پیٹرولیم ہے، یہ وہ ساری ایک اور کوئی کمپنی ہے جو زیادہ بڑی ذمہ دار ہے. اس میں فاروق صاحب یہ بات آپ ٹھیک کریں، لیکن فاروق صاحب نے چند اہم نکات اٹھائے ہیں. اچھا، اب تو پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، 192 کنٹریز انکلوڈنگ انٹرنیشنل پاپولر کمپنیز، پھر NGOز، ان کی ریپرزنٹیشن بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ جو پلاننگ اینڈ کمیشن نے جو ایک پورا اس کے لیے اسٹرکچر تیار کیا ہے، پورا ایک فریم ورک ہے، اس پہ کام ہوا ہے. نگران وزیر خارجہ اس میں موجود ہیں، ہمارے نگران وزیر خزانہ ہیں، نگران دیگر توانائی کے بھی وزیر وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو فاروق فیصل خان صاحب نے کہا، اس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم تو چلیں اپنے حصے کا کام کر لیں گے، لیس ڈیولپ کنٹری ہونے کے باوجود بھی ہم کنٹریبیوٹ کر لیں گے. طاقتور ممالک کیا کریں گے؟ یورپ جن کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا، کیا وہ کمپنسیشن دینے سے بالکل انکاری؟ دیکھیں، اس میں تو ہم کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں اپنے اداروں کو کہ جس طرح ہماری پلاننگ کمیشن نے 5E فریم ورک بنایا، اسی طریقے سے ہماری کلائمیٹ چینج منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے جس میں پلاننگ کمیشن بھی کو چیئر ہے، نیشنل اڈاپشن پلان بنایا، اور اس کے اوپر کچھ بیسک کمٹمنٹس انہوں نے اپنے اداروں کی سطح پہ لی ہیں کہ ہم اپنی نیکسٹ جو ہماری پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہے یا گلوبل جو ہمارے پاس سپورٹ آ رہی ہے، اس کی انویسٹمنٹ میں ہم نے کلائمیٹ آؤٹ آف دا 5 پرائرٹی ایریاز، کلائمیٹ از ون آف دا ایریا جس کو ہم کنسیڈر کریں گے ایز اے میجر کراس کٹنگ، آلدو کا ایکسپورٹ، ٹریڈ، انرجی، یہ سارے سیگمنٹ اس کے اندر موجود ہیں. یہ بیسیکلی جو میجر پاکستان نے لیے ہیں، یہ ہماری جو سیریسنس ہے کہ ہماری کنٹری لیول پر ہم اپنے سسٹمز کو اڈاپشن کی طرف جا رہے ہیں. وی وانٹ ٹو میک چینج ایز پر دا ریکوائرمنٹ اینڈ جو سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ہماری رسپانسبلٹی ہے، اس کو ہم پورا کریں گے. یہ اس کا ایک ایک میجر ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. باقی دیکھیں جو ہماری اس وقت پاکستان کی پرائم منسٹر صاحب اور فیڈرل کابینٹ، اور اس میں ہماری اسپیشل ٹیکنیکل ٹیمز بھی اس کے اندر موجود ہیں، COP 28 کے اندر موجود ہے. اس کے اندر بیسیکلی پاکستان اپنا یہی مقدمہ جو اس کی بیک گراؤنڈ میں ہم نے پچھلے COP 27 سے لے کر آن ورڈ جو ہم نے میجرز لیے ہیں اور جو ہم نے ایفرٹس کیے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فروٹفل آؤٹ کم سامنے آئے. جس کے لیے جو ہمارا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، اس کے اندر ہم اس لیے پروگریس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو 1/3 آف دا کنٹری جو کہ ڈیمیج ہوا تھا 2022 کے اندر، اس میں ابھی تک ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی ہے. بیسک جو انفراسٹرکچر، کیونکہ اس ریہیبلیٹیشن دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ PSTP کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، ایون کہ اس حوالے سے کافی باتیں ہوئی کہ جی آپ اپنے PSTP پہ کٹ لگائیں.
पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आप कट लगाएं, फिर दुनिया के पास हम जाएंगे, हम दुनिया को कहेंगे कि जनाब हम तो इससे मुतासिर हो रहे हैं, फिर जो हमारी डोमेन जो जुरिस्डिक्शन में जो चीज़ें हैं हम उस पर कोई पॉलिसीज़ अब तक प्रॉपर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। धुएं वाली गाड़ियाँ अब तक हैं, कितना एक्शन हो रहा है उस पर, बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अब तक हो रहा है। वो जो खैबर पख्तूनख्वा में जो होटल्स जो थे डिमोलिश हो गए थे, फ्लैश फ्लड में पानी बहा के ले गया था, अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे फिर होटल्स वगैरह की तामीर हो रही है। तो अगर हमने इसमें बेहतरी नहीं लाई, देखिए हमने कुछ इनिशिएट तो करना है सर, दुनिया तो हमारी बात को मान रही है, हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव की पजीराई हो रही है, बहुत बड़ा पाकिस्तान का इनिशिएटिव है और इसकी रिकग्निशन भी हमें मिल रही है। लेकिन फारूक फैसल साहब वाली बात है कि हमने पहले कुछ काम तो करके दिखाना है दुनिया को। सर पॉलिसी लेवल के ऊपर जो कुछ जिस तरह हमारा पॉलिसी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर तो प्रोग्रेस हुई है। इम्प्लीमेंटेशन हमारा इशू है, और वो इशू इस लिहाज से भी है कि पीछे जो हमारी गवर्नमेंट रही है 16 मंथ तक के लिए, वो भी चूँकि उनके पास भी एक शॉर्ट टर्म उनका टेन्योर था, फिर केयर टेकर भी पिछले चूँकि 6 मंथ से हैं, इनके पास भी एक शॉर्ट टर्म है। और तो डेफिनेटली सर वो 16 माह की हुकूमत ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो मैं बहुत पहले सर अंजाम दे देना चाहिए था, यानी क्लाइमेट जस्टिस की बात पहली मरतबा हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में शामिल करवाना पहली मरतबा हुआ, यानी ये डिप्लोमेटिक और पॉलिसी लेवल, और ये पाकिस्तान की सिफारती फतह है सर, ये सिफारती फतह है। जी सर, यही मैं कहता हूँ कि डिप्लोमेटिक और हमारी जो पॉलिसी लेवल पर हमने काफ़ी इनिशिएटिव ली है और वी मेक प्रोग्रेस। अब हमारा जो इसकी आपने बात की कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, चूँकि ग्रास रूट लेवल पर जो हमारी इंतज़ामी मशीनरी है, हमारे जो इदारे हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सतह पर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारी रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करना फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल एंड हमारी डेवलपमेंट एजेंसीज, इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि जिसकी अथेंटिसिटी पर भी हम बात कर सके बनाई गई है। बेसिकली रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ तो हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह के हमारी फूड सिस्टम के अंदर हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, इंपोर्ट के हवाले से हैं, क्लाइमेट के हवाले से हमारी नेशनल पॉलिसी भी डेवलप हो चुकी है, अडॉप्शन प्लान भी है, और हमारी पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपनी फेडरल मिनिस्ट्री डेवलप की है, जिसका सोल जो मैंडेट है वो यही है कि इस क्लाइमेट रेजिलेंट जो हमारे सिस्टम्स है उसको डेवलप करवाए। और उसमें जो इस वक्त प्लानिंग कमीशन की सरबराही में सारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो काम भी कर रही हैं। इस हद तक तो हमारी एक सीरियसनेस है कि हम इस सिचुएशन की सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और उनके जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका और फेडरल के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन, और ये कोऑर्डिनेशन दैट शुड बेक सम सर्टेन SOPs जो पॉलिसी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ग्रास रूट लेवल। ठीक है। और जो फंडिंग यूटिलाइज हो रही है उस फंडिंग को एग्जैक्टली उसी मॉडल के ऊपर कि जो हमारी पॉलिसी कह रही है, दैट एरिया वी हैव सम गैप्स। आई थिंक ये वो गैप्स हैं जो कि हमने आगे नेक्स्ट टेन्योर के अंदर जिनको हमने एड्रेस करना है, और ये जब गैप्स एड्रेस होते हैं और हमारी इम्प्लेशन भी हमारी पॉलिसी को डिपिक्ट करे तो डेफिनेटली फिर हम एक बड़ा क्लियर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं ग्लोबल कम्युनिटी को। आने वाले दिनों में, बिल्कुल आपने ठीक कहा फारूक फैसल खान साहब, आने वाले दिनों में जहां पाकिस्तान ने एक आलमी मुकदमा लड़ा, दुनिया के कई ममालिक का मुकदमा लड़ा, आलमी ज़मीर को भी झंझोड़ा, एक हद तक देखा गया कि जी आप इस क्लाइमेट जस्टिस की हम बात करें कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा 0.6% कार्बन इमिशन है और हमें खमियाजा जो है वो 5 पॉइंट से ज़्यादा का भुगतना पड़ रहा है जो कार्बन इमिशन है इस वक्त पूरी दुनिया में। आपको लगता है इसकी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है? क्योंकि देखिए अगर $57 मिलियन की जो है प्लेजेस का सामने हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये लॉस एंड डैमेजेस फंड का भी क्या अमल में आ गए, तो हम दुनिया को सेंसिटाइज कर चुके हैं। आपको लगता है ये कंटिन्यूटीज़ की? देखिए सेंसिटाइज तो पहले भी हुई थी, इदराक तो हुआ था, लेकिन जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान ने ये सारा केस लड़ा, पाकिस्तान की हुकूमत ने, और जैसे सारी दुनिया के सामने लेके आया और फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी इदराक मौजूद है, सारे अदारों को भी मौजूद है, लेकिन बात वो आ जाती है कि देखिए दो पहलू हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका पैसा लगेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। क्लाइमेट चेंज का नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान सैलाब का है ना। तो भाई आप सबसे पहले जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आप पानी की जो कुदरती गुजरगाहें हैं वो खाली करवाएं, वो खाली करवाएं ताकि आप उस सैलाब से बच सकें, आपकी वो ज़मीन मुतासर ना हो सके जहाँ पर आपकी ज़राअत जो है हो रही है, जहाँ पे आपकी फसलें उग रही हैं। और उससे अगली बात जो मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारा ये पैटर्न तब्दील होता है और हमारी फसलों का पैटर्न 2 महीने आगे चले जाता है, पता लगता है कि आपको अगले साल बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, मौसम जो है वो 1 महीने आगे चले जाता है, तो आप तो फूड सिक्योरिटी के शिकार हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
چاہے یونیورسٹیز ہیں. ہم بلاتے رہے ہیں, بار بار بلاتے رہے ہیں, اور ہم نے کہا ہے کہ جو ایگریکلچر میں خاص طور پہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, اس کی فعالیت کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اس کی فعالیت کی ضرورت ہے, اور ہمیں ابھی سے اس کا مطلب نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ اگر آپ کے موسم ایک ماہ آگے چلے گئے. اچھا فاروق فیصل خان صاحب, ایک اور نہیں, دیکھیں بیج اور کھاد کی جہاں تک بات کی, تو اب تو ہم نے ایک شارٹ ٹرم پالیسی انٹروڈیوس کروائی, اور ایگریکلچر والے ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے بھی بات کریں کہ اگر ہمارا 3 منتھ کا پلان, کیونکہ اس میں 3 منتھ میں آپ کو انکم جنریٹ ہوتی ہے نا, اگر آپ ویٹ پہ جاتے ہیں, دالوں پہ, باقی چیزوں پہ جاتے ہیں, گندم, ان سب پہ. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ, میری پروڈیوسر بھی سن رہی ہوں گی, جب یہ 2022 میں فلڈ آیا تھا تو میں بلوچستان میں خود موجود تھا, تو وہاں پہ مختلف قسم کے فروٹس ایسے ہیں جن کے درختوں کو میچور ہونے میں 8-8 سال لگتے ہیں, 9-9 سال لگتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 2022 میں ان کے ہاں تباہی ہوئی ہے. اب وہ درخت دوبارہ سے لگیں, جڑوں سے اکھڑ گئے, وہ نکل گئے سارے. اب اگر وہ دوبارہ سے اس کو پلانٹ کرتے ہیں, ٹائم 8-9 سال وہ انتظار کریں گے. کمپنسیشن اب دیکھ کیا حکومت پاکستانی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کر سکے. دیکھیں میں بار بار ایک بات, میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کر رہا, ایک جو مسئلہ میرے گھر میں ہے وہی مسئلہ آپ کے گھر میں ہی ہے. اگر 20 امیر ممالک ہیں وہ اس کا ادراک کرنے کو تیار نہیں ہیں, جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ اپنے ہاں اب فی الحال تو وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم الٹرنیٹ انرجی لے کے آ رہے ہیں, لیکن بھائی یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اسے بھی ہٹ کرنی ہے, اسے اپنے گھر کا مسئلہ بننا ہے. میں بار بار یہ ایک بات کہہ رہا ہوں. نہیں ویسے فاروق صاحب آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں G20 کو کہ بھائی آپ اپنی ترقی کو روک دو, انڈسٹریلائزیشن روکنی ہے نا سر. دیکھیں وہ شفٹ کرنے میں تو ٹائم لگے گا, جیسے آپ نے کہا کئی ممالک نے شفٹ کر لیے. جی ہاں, تو کیا ہوگا, تو ترقی پذیر ممالک کا کیا بنے گا؟ ترقی پذیر ممالک کا یہی ہوگا کہ بھائی انہیں جاگنا پڑے گا, اپنے وسائل پیدا کرنا پڑیں گے. آپ کا نقصان جو ہے آپ اکیلے کا 30 ارب ڈالر. تو فاروق صاحب آپ بڑے انٹرسٹنگ سوال پیدا کر دیتے ہیں, مجھے مجبور کرتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے. پھر وہ سوال آپ کا صرف آپ کا نقصان ہوگا 30 ارب ڈالر کا, اور آپ کے یہ پلیجز جو ہو رہے ہیں یہ 57 ملین ڈالر کے, یعنی 5 کروڑ 70 لاکھ. بھائی آپ کو 100 ارب ڈالر چاہیے. نہیں میں اپنے سوال پہ دوبارہ آتا ہوں, کنکلوڈ کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب, ویری شارٹ 1 لائنر 2 لائنر میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ جی وہ گاڑیوں کا الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی تو پھر وہ کہاں آئیں گی. دنیا جو ایڈیشن کی طرف بڑھ رہی ہے, جدت کی طرف بڑھ رہی ہے, ہم تو لیس ڈیولپ کنٹریز میں شامل ہیں نا, ہم تو بعد میں آتے ہیں اس معاملات میں. تو اگر یہ خدا نخواستہ کوئی بعد میں سینکشنز کی بات ہوتی ہے, پابندیوں کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے فوسل فیول کا استعمال نہیں, آپ نے کول پہ نہیں کرنا, آپ نے یہ نہیں کرنا, ہمیں تو بہت ٹائم لگے گا پھر سر. ہم تو ترقی پذیر سے مزید ترقی پذیر ہوتے جائیں گے. دیکھیں چیلنجز تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم رسپانسیبل نہیں ہیں, ہم وکٹم ہیں, اور ون آف دا ٹاپ 10 وکٹمز ہیں. جب جنگل میں آگ لگتی ہے نا پھر سوکھا گیلا سب یہ جلتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ڈیفینیٹلی ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں, چیلنجز بھی ہیں, گلوبل لیول پہ ہماری وائس کو بھی کسی حد تک تو سنا گیا, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی ہے. تو ہم نے ایک معیار سیٹ کرنا ہے. جی ایک معیار سیٹ. اس میں کیا چیز ہے بیسیکلی, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ہمارے R&D انسٹیٹیوٹس ہیں, ہماری جو اکیڈیمیا ہے, اسپیشلی ہمارے فوڈ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہمارا سیڈ سیکٹر ہے, اس کے اوپر ہمیں اپنے لوکلی جو ہماری کلائمیٹیکلی ہمارے مختلف زون ہیں اس کے حوالے سے کلائمیٹ ریزیلنٹ ہمارے جو سیڈس پروڈکشن سسٹم ہے اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. سو دیٹ دوسرا ہماری ویدر فورکاسٹنگ ہے. وہی جس طرح چینجنگ پیٹرن کی بات کی گئی کہ ایگریکلچر کے اندر ہماری چینجنگ پیٹرن آف دا کراپس ہے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ ریلیٹ ٹو دا ویدر فورکاسٹنگ, جو کہ اس کو ریلیٹ کریں ہم اپنے ایگریکلچر کے ساتھ. تیسرا امپارٹنٹ چیز ہماری پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہے, جو ہماری کراپس میں بھی ہے, لائف اسٹاک میں بھی ہے. اور چوتھا ایریا ہماری جو بیسیکلی جو ہماری اس کلائمیٹ کے نتیجے میں جو مختلف ڈیزیز. نہیں سر اب اس کا ہوگا SIFC کے بعد جو ہے یہ اب یہ چیزیں, کیونکہ ہماری جو سمگلنگ ہو رہی تھی نا, غیر قانونی سمگلنگ ہو رہی تھی, سمگلنگ بھی ہو رہی تھی اور ہم پہ حملے بھی ہو رہے تھے, وہ اب رک گئی ہے. غیر قانونی آپ کو کام نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی پروڈکٹیوٹی تو بڑھے گی. جی بہت اچھا انیشیٹو آپ نے ذکر کیا SIFC کا, اور وہ ریلیٹ کر رہا ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے بہت ساری اور بارڈر مینجمنٹ پر ایک مؤثر کارروائی. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد محسن کیانی صاحب, فاروق فیصل خان صاحب.